औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा पिछले हफ्ते में रनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को बुलाकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही जो हमें अफ़सोसनाक जो न्यूज़ सुनने को मिली है सुबह-सुबह, वो मरी के हवाले से मिली है कि मरी में इतनी बर्फ़बारी हुई है जिसकी बाइस कोई तकरीबन 22 या इससे ज़्यादा भी हलाकतें हो सकती हैं, लेकिन 22 कन्फर्म जो अमवात हुई हैं वो कन्फर्म है। और उस हवाले से जो सूरत-हाल है वहाँ इंसामात की, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आजकल जदीद दौर है, हर चीज़ का क़ब्ल अज़ वक़्त पता चल जाता है, लेकिन जो महकमा मौसमियात वाले हैं अगर उन्होंने बता दिया तो फिर इंतज़ामिया ने इंतज़ामात क्यों नहीं किए, उन लोगों को रोका क्यों नहीं। जैसे सरकारी तौर पर बता रहे हैं कि 1 लाख अगर गाड़ी उधर इंटर हुई है तो 1 लाख गाड़ी में अगर 2-2 बंदे भी कहें तो करें तो फिर भी अच्छी खासी तादाद बनती है, और उन लोगों का खाने-पीने का इंतज़ाम और सारी चीज़ें ये फिर देखनी पड़ती हैं। वहाँ कुछ लोगों से राब्ता हमारा हुआ है जिसकी वजह से हमने पब्लिक राइट्स में इसको हाइलाइट करने का भी मुनासिब समझा, और उन्होंने बताया कि जब इमरजेंसी आफ़तज़दा इलाका करार दे दें तो उस फिर तमाम लोग वापसी का रुख करने लगे और वहाँ वो फँस गए, और जिन लोगों ने की बुकिंग हुई हुई थी वो लोग भी हमें या मैं हमारे होटलों में नहीं पहुँच सके, और जिसकी वजह बस वो फँस गए रास्ते में और वहाँ बेयार व मददगार पड़े हुए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद आपको दिखाएँगे वीडियो भी, अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ़ करवाएँगे जिन्होंने बात करनी है। सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ जनाब ज़ाहिद परवेज़ जिनका तल्लुक पीटीआई से है, और पाकिस्तान के बारे में हमेशा बेहतर सोचते रहते हैं और देखते भी हैं कि क्या हो रहा है, और उस पर तबसरा किया करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए आज बताएँगे कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस हवाले से, उनके क्या ज़हन होते हैं और किस कदर गमज़दा होते हैं। इसके अलावा हमें इस्लामाबाद से जॉइन करेंगे उमर रियाज़ अब्बासी। वो बताएँगे कि वहाँ की सूरत-ए-हाल के हवाले से। लेकिन ये सारी सूरत-हाल पर गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ से वीडियो हमें आई है, मौसूल हुई है, उस पर को आप सुनें, देखें कि वहाँ जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, और उसके बाद हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं यहाँ पर। रात को तकरीबन अभी खबर इतला आई है कि कम से कम 4 गाड़ियों में जो है डेड हो गई है, जिसमें कोई 16 के 17 बंदे बता रहे हैं हलाक हुए हैं। बहुत ही अफसोस की बात यह है, तहसील मरी में तहसील मरी के जो इंतजामिया है उनके लिए 1122 के लिए और ट्रैफिक वार्डन के लिए कोई यहाँ पर सानिया हाल कोई नहीं है। यहाँ लोग परेशानी का शिकार हो गए हैं। यहाँ पर खाने पीने की कोई चीजें एशिया नहीं है, यहाँ पर सहूलत। क्या समझते हैं आप भाइयों, आपके यहाँ पर कितनी फौत की हुई है आगे जहाँ से आप लोग आ रहे हैं? 10 बंदे फोत हो गए। 10 बंदे फौत हुए जो हमने देखे, बाकी पता नहीं। जी बहुत शुक्रिया। ये जो लोग उधर से आ रहे हैं वो लोगों का कहना है कि 10 बंदों की फौतगी का उन्होंने कहा है कि 10 बंदे फौत हो गए हैं। तो ये क्या लोगों का कहना है कि कहाँ गई है हमारी फौज, कहाँ गए हमारे ट्रैफिक वार्डन, कहाँ गई है हमारी मशीनरी? हो चुकी है आदमी बच्चों की। कितने बंदे हैं वहाँ पर? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 12 बंदे हैं। और गाड़ी भी दरख्त गिर रहे हैं ऊपर। अच्छा, गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिर रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। ये सूरत हाल मरी की थी कि रात को कल जब तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था तो हमने यही इत्तला लोगों को भी दी थी कि काइंडली मशीनों का इंतजाम किया जाए, यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करें, यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश करें, मगर किसी बंदे को कोई परवाह ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हलाकतें हुई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारी फौज लेगी, ये हमारी 1122 अदारा लेगा, ये हमारी मरी की इंतजामिया लेगी। वो निहायत ही अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यार अभी तक कोई ना कोई इंतजामिया पहुंची है, ना कोई 1122 वाला पहुंचा है। यहाँ पर इतने बड़े मसाइल पैदा हो गए, किसी को कोई खबर ही नहीं है। बहुत ही अफसोस हुआ है हमें ये बातें सुन करके। ये इतने लोग परेशान हो, ये फैमिली जो है पैदल आ रही हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं। तो मेरे सहने में लोगों ने ये कहा है कि जो बूरबन के लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, वहां से गाड़ियां निकाली गई हैं, मगर इस साइड पे जो है गलियात से जो गाड़ी आ रही थी मरी की तरफ, उन्हें यहाँ पर नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से 17 बंदे हलाक हो चुके हैं। ये देखें, इस गाड़ी में पूरी फैमिली डेथ हो गई है।
फैमिली में नहीं नहीं ठीक जी नाज़रीन, आपने देखा वीडियो में जो उधर से ओरिजिनल वीडियो मिली है, और वो उन्होंने बताया बाकायदा तौर पर आपको कि क्या मुश्किल सूरत हाल है और किस तरह की सिचुएशन है। ज़ाहिद परवेज़ साहब, आपने भी सुना देखा, क्या कहेंगे इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या ये मरी में पेश आया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है वो गाड़ियों की कतारें बनी हुई हैं, और आपको मालूम है हम तो यहाँ पर बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी जो है एक मामूल की चीज़ है, और जब भी कोई बर्फ़बारी होती है तो लोगों के ज़हन में जो है ना वो सेफ्टी जो है वो सबसे पहले आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान में मामला है वो इस तरीके से है कि जब, क्योंकि एक गर्म मुल्क है पाकिस्तान, उसमें जब भी थोड़ी बर्फ़बारी होती है तो लोग उसको इंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, और फिर वो इन इलाकों की तरफ जोक दर जोक सफ़र शुरू कर लेते हैं। और जब कोई इस तरह का वाक़या हो, इस तरह का हादसा हो जाए, तो फिर उसके वक्त जो है वो ना तो लोग खुद जो है वो इसके लिए तैयार होते हैं, ना ही वहाँ पर इंतज़ामिया के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसी जो है वो उनकी हिकमत अमली है कि जिसमें वो इन चीज़ों के साथ जो है वो जो है निपटने के लिए उनके पास कोई वाज़िया या कोई बड़े इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। जो मेरी चंद लोगों से जो बात हुई है, जो ख़ुसूसन मरी के रहने वाले लोग हैं, कि ये बर्फ़बारी बहुत अचानक और बहुत ज़्यादा हुई है, और यही एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से यकदम जो है वो सारा निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह गया है। और अब जब आपको मालूम है कि निज़ाम जब मफलूज होकर रह जाए, जब वहाँ पर जो है वो रात का वक्त भी हो, लोगों के पास वो एक्सेस भी ना हो, लोगों के पास वो मवासलात का भी निज़ाम ना हो, तो बिल्कुल लोग जो हैं वो एक तरीके से बेयार व मददगार जो हैं वो अपने तौर पर वहाँ पर मौजूद रह गए। अब मसला ये है कि जो जिस तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि गुलियात की तरफ से जो लोग मरी की तरफ शायद आ रहे थे, वो ज़्यादा लोग इसके अंदर जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अलमनाक वाक़या है। और आज भी मैं देख रहा था, सुबह के वक्त की फुटेजेस देख रहा था कि जब जो है वो पुलिस और एक कॉलर इंतज़ामिया को जो है शामिल वो कर लूँ? इस्लामाबाद से। जी। ज़ाहिद साहब, मैं चाहता हूँ कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। भाई चौधरी अरशद मानचा से बात कर जी रहा जी, हूँ। अरशद साहब क्या कहेंगे टॉपिक के मुताबिक? कहना थोड़ा सा ही है, ये सब लोगों की गफलत है। जो लोग जाते हैं आजकल तो एडवांस जमाना, वेदर भी चेक करना चाहिए, फिर बच्चों को साथ करना, उसका बंदोबस्त इंसानों अपनी भी जिम्मेदारियां कुछ है। आपको तो पता है पाकिस्तान में इंतजामिया वो नाम की है, कुछ जो ऐसे एरिए हैं अगर वो रेड जोन करते भी हैं कभी कभी, उधर से बड़ी बड़ी सिफारिशें चली जाती है, मैं फलाने का रही फलाने का, वो भी मजबूर को जाने देता, तो वो लोग भी लोगों को चाहिए होती है। ये एक आदमी के ऊपर डालना गवर्नमेंट है, साथ ही हमारे माशरे का भी ये गिनाह है। या तो ऐसी चीजें पे जाना है टूरिस्ट प्लेस पे, उसे प्रॉपर तरीके से उसको टाइम फ्रेम फिट किया जाए जो ऐसे ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। सही है। मगर किस्मती आप भी जानते हैं जब बड़ी सिफारिशें आती हैं किसी की भी तो जाने देते हैं, वो एरिया डेंजरस होते हैं, रेड जोन होती है इस वेदर में। मगर ये सब की है, ये अवाम के खुद की भी गफलत है। जी अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका मौक़िफ़ पहुँचाया, तो इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। ज़ाहिद साहब, आप बात कर रहे थे तो देखें इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, कबल आज वक्त ज़्यादा सुना गया हमने कि बड़ी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, बड़ा कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं लोग, काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, लेकिन महकमा मौसमियात वालों ने कबल आज वक्त बता भी दिया है सब कुछ, उसके बावजूद इंतज़ामात नहीं हो सके, ज़्यादा लोग चले गए हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि लाख एक गाड़ी तो वहाँ पहुँच गई है, बल्कि उससे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आफत ज़दा करार देकर तमाम गाड़ियों को रोक लेना रास्ते में और रास्ते ब्लॉक कर देना। अगर होटल्स में पहुंच जाते बंदे तो फिर भी बच सकते थे। मैं चाहता हूँ एक कॉलर और को शामिल करूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साल हैं, बताएं कि क्या कहेंगे इस मौके पर, लाइव हैं आप। मैं तुरंत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी जी, क्या कहेंगे? अभी मेरी बात हो रही है वहाँ पे लाइव ही आप? जी आप लाइव हैं, बात करें, टाइम थोड़ा होता है। हाँ, तो ये जो
में जी जी ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने दौर से होता आ रहा है हम्म, और होता रहेगा, अच्छा क्योंकि वी आर बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड। तीसरी दुनिया में ऐसे बेवकूफाना काम जॉब एक्टिविटीज होते हैं। मरी में पंजाब से जाने के लिए एक ही रास्ता है, रास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद। अगर अगर वो जो अदारे हैं या कौंसल है वो कहते गाड़ियां रोक दो, मैं रावलपिंडी में आगे बढ़ता हूँ, तो जाहिर है जी, यानी इंतजामिया की गफलत है। आप ये बताइएगा कि इसमें किसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं आप? मैं देता हूँ इंतजामिया को। कौन सी इंतजामिया, लोकल या पंजाब गवर्नमेंट? गवर्नमेंट और इंतजामिया आप बहन भाई होते हैं ना ब्रदर, आप हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं बात सुनो, आप मुझसे कोई सवाल करें, इफ यू डोंट माइंड। मैं ये नहीं कहता कि मैं वो दो दिमाग का मालूम हूँ, तो बात पूछे मुझसे जो रिलेटिव हो अपनी कंट्री से, या उसमें कहीं ना कहीं से मुल्की मफाद नजर आता हो, ताकि मेरे बहन भाइयों की हम दोनों भाई रहनुमाई कर सकें। सही है, बात है, पूछिए बिल्कुल कोई सवाल पूछिए। ठीक है। बस यही आपने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि इंतजामिया की गफलत है और उसको कबल अज़ वक्त उन्हें करना चाहिए, क्योंकि करना चाहिए, और इसी पर हम बात कर रहे हैं और यही मैसेज भी हम पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाहिद साहब आप बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसकी बात करें। इसके अलावा मैं जाहिद परवेज साहब से बात करना चाहूंगा पिछले बिजनेस के लिए। इसे पॉसिबल कि उनका फोन नंबर मुझे मिल जाए? जी मिल जाएगा। आप स्टूडियो में कॉल कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, तो इंशाल्लाह मिल जाए। ओके, थैंक यू ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जाहिद साहब बात कर रहे थे आप। जी देखें, जिस तरीके से बिल्कुल जो हमारे जो बहन भाई हैं, जो उनकी सेंटिमेंट्स हैं, हमारा भी सुबह से दिल जो है वो बहुत बदमज़ा हुआ है। जो वहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, तो इससे हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई होंगे जो कि जो है वो इस एक एंजॉयमेंट के करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घरों से, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के वसाइल भी अक्सर औकात जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये है कि फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनकी भी थोड़ी इंटरटेनमेंट हो सके, तो लोग जो है वो मुश्किल फैसले करके भी जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये इस तरह के मामला जो हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत रंज का आलम होता है। और जिस तरीके से ख़ुसूसन जो है वो लोग जो हैं वो बेयार और मददगार वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी, तो ये इंतहाई तकलीफ दे मामला है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम यहाँ पर आदी हैं इस तरह के मौसम के, तो जब भी हमें कभी इस तरह के मौसम में सफ़र करना पड़ता है, या हमारी सोच होती है कि हमें कहीं पर जाना पड़े, अगर मौसम ख़राब ना भी हो, तब भी अगर हम ये देखें कि शायद मौसम ख़राब हो जाए, तो लोग अक्सर, आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ियों में इजाफी कंबल जो है वो रखते हैं, गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल लेवल है उसको ज़्यादा टॉप अप करते हैं। उसके अलावा जो है वो मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो जो अपनी गाड़ियों के अंदर बेल्चे लेकर जाते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको मालूम है कि जब ये सर्दी का मौसम होता है तो स्लिपरी हो जाता है सारा ग्राउंड सरफेस जो है, तो उसके अंदर जो है वो लोगों के लिए जो है वो स्पेशल जो ग्रिप वाले शूज़ होते हैं वो होते हैं, लोग वो पहनना पसंद करते हैं। फिर इसी तरीके से जो नॉर्मल जो कपड़े भी पहने जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहने जाते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा मामला हो तो वो अपने आप को सेव किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो लोग जो हैं वो एक ठंडा मुल्क है, तो लोग अपने आप को इस तरह की मामलात के लिए तैयार कर लेते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर जो मोटरवेज के ऊपर भी 20-20 घंटे जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का मौजूद है और लोगों ने भी अपनी जो है वो किसी न किसी तरीके से हिफाजती तदाबीर की होती हैं कि इस तरह का कोई बड़ा वाक़या, मतलब रिसेंट हिस्ट्री के अंदर मुझे जो है वो याद नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये जब इस तरह के तूफ़ान आते हैं, तो भी एक तकरीबन 6 महीने पहले भी जो तूफ़ान आया था उसमें भी 2-3 जो हैं वो लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर भी ज़ाया हो गई थी। तो ये एक तो बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक गर्म मुल्क है, तो
تو لوگ جو ہے وہ برف کو انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کو ہمیں اور انتظامیہ کو بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ رہنمائی دیں، لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں، تعلیم دیں ان کو کہ اگر آپ نے اس طرح کے علاقوں کے اندر جانا ہے تو یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اگر جانا ہے تو اس جو ہے وہ تیاری کر کے جائیں. دوسرا پاکستان کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ مجھے یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ مری کے اندر چھوٹے بڑے سارے ہوٹل بھی اگر آپ شامل کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر 15-20 ہزار سے زیادہ لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہوگی. اب اگر آپ مجھے بتا رہے کہ اگر 15-20 ہزار لوگوں کے رہنے کی گنجائش کے اوپر اگر یکدم سے 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ آپ کو معلوم ہے کہ ڈے ٹورز کے طور پر جاتے ہیں، وہ صبح جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں. میں خود بھی جب پاکستان رہا ہوں تو کافی بار ہمارا بھی مری میں جانا ہوا ہے اور اسی طریقے سے جانا ہوا ہے کہ ہم صبح گئے اور شام کو ہم واپس آ گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک جو کسی بھی جو ہے وہ سڑک کے اوپر جب آپ کی گاڑی سلپ ہو جاتی ہے اور آپ کی گاڑی بلاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چاہے ایک گاڑی بلاک ہو جائے اس کے بعد کسی دوسری گاڑی کے جو ہے وہ گزرنے کا رستہ موجود نہیں رہتا، اور نہ ہی 1122 والے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور انتظامیہ پہنچ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی روڈ استعمال کرنے جو روڈز بلاک ہو چکے بالکل ہیں. صحیح، کوئی بالکل صحیح. جو ایک چیز ہے جو اچھا یوز زاہد ہو صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جیسا میں نے یوز کوشچن ہو کیا تھا، سکتی ہے. جی زاہد صاحب میں نے کوشچن کیا تھا کہ دیکھیں گورنمنٹ کو پہلے انضامات کر لینے چاہیے قبل از وقت. آج کل جدید دور ہے اور محکمہ موسمیات جو ہے وہ قبل از وقت بتا دیتا ہے کہ اتنی برف پڑے گی اور یہ پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اس کے مطابق سارے لوگ سوئے رہے ہیں، کوئی کسی قسم کے انضامات نہیں کیے گئے. اس بارے میں کہیں گے کچھ؟ دیکھیں اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان کی جانیں چلی جائیں گی تو شاید یہ لوگ یہ سفر بھی نہیں کرتے. دیکھیں آپ جو ہے وہ جو محکمہ موسمیات ہے یا جو بھی باقی ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر وہ جو ہے وہ لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک ایجوکیٹ کریں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ایک طرح سے تنبیہ دے دی جائے. لیکن ہمارا پاکستان میں جو پریکٹس چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب جیسے ہی لوگ یہ سنتے ہیں کہ برف پڑنے والی ہے تو لوگ اس کو انجوائے کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے پورے پاکستان سے خصوصاً جو اب پنجاب کے جو شہر ہیں جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ وہاں سے جوک در جوک لوگ جو ہے وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، ہر سال ایسے ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس سال میں آ کر یہ بہت بڑا حادثہ ہوا. اس سے پہلے کبھی اس طرح کا حادثہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل 1-2-3 گھنٹے کے لیے کہیں پہ ٹریفک بلاک ہوگی پھر لوگ دیکھیں لوگ جس طرح آپ نے کہا لوگ خوشی میں آ جائیں، یا جب اتنی بڑی گرمی تھی پھر سردی کا موسم قریب ہی ہے تو پنڈی سے یا آگے بھی جیسے جو لوگ جن کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لگتا ہے وہاں جانے میں، وہ ان کے بچے بھی انہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. بچوں کی سن کر بعض اوقات لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. انہیں پتہ ہے کہ یہ راستہ نقصان دے سکتا ہے، یہ پرابلم ہو سکتی ہے وہاں. پھر وہ اس قسم کی حفاظتی انضامات، پھر وہاں اتنی انتظامیہ ہے، اگر 1 کلومیٹر پر ہی وہ کر دیتے کچھ انضامات اس قسم کے تو کم از کم گاڑیاں اگر پھنس جاتی ہیں تو وہاں کوئی ٹینٹ دے دیتے، کچھ اس قسم کی حفاظتی چیزیں کر دیتے. ہمارے پاس ہیلی کاپٹر بھی بے شمار ہیں، کوئی یہ نہیں کہ اس میں بھی کمی ہے، وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب ایک جہاز سے دے تو دیکھیں کتنا ہم شو کرتے ہیں، کیا ہوابازی میں کتنے آگے ہیں ہم. تو کیا یہاں انسانی جانیں بچانے کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی تھی؟ جی عابد صاحب آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی قوم بھی جب اس طرح کے کوئی حادثات ہوتے ہیں تو ساری قوم جو ہے وہ ایک جڑ کر جو ہے وہ ان حادثات سے نکلنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی ادارے بھی تھے اور جو عوام بھی تھی وہاں پر انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہوگی. آپ یاد رکھیں یہاں پر آپ نے خود کہا اپنے انٹرو کے اندر کہ 50,000 گاڑیاں جو ہیں اس علاقے میں گئی ہیں، اور جو اموات واقع ہوئی ہیں 4 سے 5 1 لاکھ اگر گاڑی گئی ہے اور اس میں سے 4 سے 5 گاڑیاں جو ہیں اس کے اندر اگر اموات ہوئی ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ تھے. اور جو گاڑیاں میں نے کچھ فوٹیجز ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں پر کالر کو شامل کرتا گاڑیوں ہوں کے تو پھر اوپر جو آگے ہے وہ اسی پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی جی عمر بنیامین عرض کر رہا جی ہوں. جی عمر بنیامین صاحب کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے؟ سب سے پہلے تو سر بہت افسوس ہے اس واقعے پہ،
اور بہت ہی یہ انفارچونیٹ ایونٹ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہے وہ اس مصیبت میں بیچارے چلے گئے دنیا سے. تو مگر میں آپ کے پروگرام کی طرف سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں سے ہم جاتے ہیں پاکستان یا ہمارے یہاں سے کچھ وائٹ فیلوز یا ہمارے جو یہاں کے انگلش فیلوز ہیں یہ پاکستان جاتے ہیں تو یا انڈیا جاتے ہیں تو وہاں کی بہت سن اسٹروک یا گرمی سے بیچارے جو ہے وہ ان کو پہلے پتا ہوتا ہے, ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کو کہ گرمی اس لیول کی ہوگی 40 ڈگری 50 ڈگری تک کا انتظام کریں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو بھی اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو دوست ہے پاکستانی قوم ہے, اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ جس وقت آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے. یورپ میں آپ خود ماشاء اللہ ٹریول کرتے ہیں اور ہم یہاں انگلینڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سچویشن ہو جاتی ہے, سردی پڑ جاتی ہے اور اسٹک ہو جاتی ہے, مگر کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ ایسا ہوگا, سالٹ پھینکنا جیسے ہو گیا یا بلینکٹ رکھیں یا موٹر وے کے اندر اسٹک ہو جاتی ہے لائنیں تو فوڈ کی کوئی چاکلیٹ بار رکھیں اپنے پاس یا اتنی دیر نہ چلائیں آپ ہیٹر اپنے اندر یا واک کریں. یہ ویسے اے والے آپ کو جیسے بتاتے ہیں کہ سڑک کے سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو, یہ واقعات ہو سکتے ہیں اس طرح کے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوستوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا اور ان ملکوں سے ہمیں مدد لینی پڑے گی جہاں یہ صورتحال عام ہو چکے ہیں. جیسے یورپ میں فن لینڈ چلے جائیں, ڈنمارک چلے جائیں, ناروے چلے جائیں. اسی طریقے سے جو یہاں سے یورپ سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پانی ریگولر پیئیں اور آپ جو ہمارے جیسے یہاں پہ گرمیوں میں 32 ڈگری سینٹیگریڈ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. یہ جو کلیپس ہوا نا اس میں بیسک جو چیزیں تھیں وہ مسنگ تھی جو کہ شاید ناردرن جو کنٹریز ہیں یا جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ عام باتیں پتہ ہوتی ہیں, بلینکٹ پاس ہونا چاہیے یا آپ اسٹک ہو سکتے ہیں یا آپ کی گاڑی کا جو مسئلہ بن جاتا ہے جیسے. تو ہمیں اس سلسلے میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ گورنمنٹ اس طرح کی صورتحال میں ایکسپیکٹ کرتے ہوئے وہ ان کو بیسک انفارمیشن دے. انفارمیشن کا لیک ہے, ریسورسز کا لیک نہیں ہے. اگر لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو سکتی ہے یا پاسبلٹی ہے تو بنیامین صاحب کیونکہ اور بھی کالرز لائن پر ہیں, آپ یہ بتائیے گا, آپ سن رہے ہیں بات؟ جی میں سن رہا ہوں. یہ بتائیے گا اس میں قصوروار کس کو کہیں گے, عوام کو یا گورنمنٹ کو؟ سر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے یہ واسٹ میجورٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کسی حد تک کہ وہ جو ہے ایجوکیٹ کرتی اور جو سیاحت تک جیسے اب ہم پروموٹ کر رہے ہیں, عمران خان پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نارتھ میں پاکستان کے نارتھ میں کافی زیادہ جائیں گے اور وہاں پہ لوگ جو ہے کریں گے سلسلہ کار. ایک واقعہ پچھلے سال آپ کے سامنے ہوا ہے جو ہمارے کوپیما جو ہے وہ مسنگ ہو گئے تھے, سلسلہ کار ان کا وہ نہیں مل سکے, وہ تو ایک انفارچونیٹ ایونٹ تھا. تو یہ بیسکلی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر زیادہ ذمہ دار ہے اور یہ صرف انفارمیشن کا تھا. ریڈیو پہ آپ بتائیں لوگوں کو, بینر لگا دیں انٹر ہوتے ہوئے یا کم از کم اتنی ریکوائرمنٹ کر دیں کہ جو بندہ آئے وہ اپنے ہوٹل کی ارینجمنٹ کر کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی ذمہ دار ہے کیونکہ ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے اپنی جان بچانا, مگر گورنمنٹ کو اس پہ آپ معاف نہیں کیا جا سکتا. جی بہت بہت شکریہ جناب عمر بنیامین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی زاہد پرویز صاحب, آپ نے سنی گفتگو, آپ ہی گفتگو کر رہے تھے. واقعی یہ چیزیں تو ہیں, ادھر تو لوگوں کو شعور ہوتا ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ یہ آپ کے ایک اور کالر ہے, میں چاہتا ہوں ان سے بھی بات کر لیں. تو یہ جو جی السلام علیکم. ٹریول کرنے اب وہ اس طریقے سے تیار کر کے جائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا جی کریں. میں پھر وہ کیونکہ مہمان جانا بھی چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا تھا ان سے, یا آپ ہولڈ رکھیں, میں ذرا ان سے ایک تو میں دیجیے گا, میں جلدی میں بات کروں گا. آپ کے لاسٹ کالر جو تھے انہوں نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. فرسٹ آف آل پاکستانی کمیونٹی کو چاہیے کہ ہم لرن کریں حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں ان پر عمل کریں. بھائی ایک تو باتیں کرنے دیجیے گا. بڑا ہی افسوس ہوا ہے, میرے ایک دوست ہیں ان کی طرف سے بھی میں افسوس کرتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا, میں ابھی آیا تھا آپ کے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا, چودھری معظم صاحب کی طرف سے, میں اپنی طرف سے, سب پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے افسوس کرتا ہوں. ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں جن کے عزیز و فارغ اللہ کو پیارے ہوئے. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے مہمان نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے. قوم کو
लीडरों का काम होता है, इंतजामिया का काम होता है एजुकेट करना। मैं एक मैसेज देता हूँ, प्लीज इसको कॉल को काटिएगा नहीं। ये तो बर्फ वाला वाकया हुआ मरी में, इससे पहले सुभाष की तरफ अप नॉर्थ जो टूरिस्ट का एरिया, वहां पर तकरीबन 27 लाख, मुझे फिगर सही याद नहीं है जो मेरे जहन में आती है, चलो 1 लाख कर लें या 2 लाख कर लें या 27,000 कर लें, अगर इतनी कारें एक एरिया में जाती हैं तो क्या वहां की मैनेजमेंट के दिमाग में ये नहीं आता कि यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन नहीं है? इस 21st सेंचुरी में एयरक्राफ्ट को अप इन एयर रिफ्यूल किया जा सकता है। भाई एक आप मोबाइल टैंकर भेज दें, उधर कुछ 1-2 एम्बुलेंस भेज दें, आप हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करें। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आप हर रोज ओवरसीज की बातें करते हैं, टूरिज्म के हवाले से बातें करते हैं। जहाँ वॉकिंग से भी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है टूरिज्म पर, जैसे कि आपके कॉलर ने कहा है, राजा लियाज साहब है, काउंसलर है वॉकिंग के। इसलिए आप काजमी साहब एक तो प्रोग्राम करें प्लीज, और कॉलर्स को ज्यादा वक्त दें ताकि वो आपको राय दे सके। भाई आपके यहाँ किसी जगह में अगर 20 या 50,000 या 1 लाख कार जाती है, वहां उधर पेट्रोल स्टेशन नहीं है, वहां होटल नहीं है, तो भाई फिर कुछ ऐसी चीजें तैयार करें, कंस्ट्रक्ट करें, ऐसी चीजें बनाएं ताकि टूरिस्ट जाए वहां, पैसा खर्च करें, आपको इन्वेस्टमेंट मिले। अब आकर क्या देते हैं ओवरसीज, भाई बंदोबस्त करें। मरी में लोग जाते हैं, आपका काम बनता था सड़कें ब्लॉक कर दें, अगर आवाम नहीं सुनती जो खुदकशी करना चाहता है उसकी मर्जी, आप बंद करते हैं कारों को जाना, जैसा कि आप मोटरवे बंद करते हैं। इसलिए काजमी साहब प्लीज आप इस किस्म के एक तो और प्रोग्राम करें ताकि इस नेशन को एजुकेट किया जाए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन में प्रोग्राम प्लीज, आखिरी बात है, मैं देख रहा था भाई एक आदमी अगर 50,000 या लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का मोटर बाइक मीफर या घड़ियाल या पाकिस्तान में ले सकता है, तो क्या हुकूमत उसको ये नहीं कह सकती कि भाई आपने मोटर बाइक लिया, हेलमेट ले लो। यहाँ से वो मुस्लिम चैरिटी वाले मीफर में गए, उन्होंने हेलमेट तकसीम करने की है। यार अगर पैसा तकसीम करने हो हेलमेट के लिए ना दो, किसी और चीज के लिए दो, ताकि कोई गरीब उससे खाना खा ले। आपने हेलमेट के लिए उस आदमी को पैसे दिए जिसकी पॉकेट में 5 लाख रुपया था, जिसने मोटर बाइक खरीदा। आखिरी बात प्लीज इजाजत दीजिए कि बहुत करामत बातें हैं। आपका प्रोग्राम इतना लोगों को एजुकेट करता है कि आप यकीन करें, आपके बारे में लोग बातें करते हैं, आप अवेयरनेस देते हैं। हुकूमत का काम बनता है कि भाई एक आदमी मोटर बाइक ले सकता है, जहाँ से उसने मोटर बाइक खरीदी उसका काम बनता है हुकूमत को इन्फॉर्म करे, उसको फाइन करे। भाई फाइन से दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हर रोज लोग आकर कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। कहाँ है महंगाई? हर बाजार में मेकअप की दुकानें खुली हुई है। ठीक है नज़ाकत साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत आपका पॉइंट पहुंचाया, बहुत शुक्रिया। जी जाहिद साहब आप बात कर रहे थे, मेरे साथ अभी रियाज अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आप मेरा हाल जाना चाह रहे थे तो आप अपनी बात कर लें, तो फिर आप बेशक चले जाएं। तो मैं उमर रियाज अब्बासी साहब से बात करता हूँ, पहले इन्हें वेलकम कहता हूँ। उमर रियाज अब्बासी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मैं मेहमान जाना चाह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इनकी बात फाइनल हो जाए। जी ठीक है। जी बिल्कुल, अच्छा बहुत शुक्रिया साहब। देखें बिल्कुल जो काफ़ी बैलेंस गुफ्तगू आई है, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो शहरियों के ऊपर हैं, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां जो हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर हैं। जो जिम्मेदारियां गवर्नमेंट्स के ऊपर है उसमें एक तो लोगों को आगाही देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो रस्तों को ब्लॉक करना। उसके बाद इन्हीं सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा कि सॉल्ट स्प्रेड करने से जो है वो बर्फ को पिघलाया जा सकता है, वो मुझे कहीं पे नजर नहीं आया, तो उसका इंतजाम करना। उसके साथ ही जो अभी कलर ने कहा कि जब आप इंकरेज करें, और आपको मालूम है कि जब भी बर्फ पड़ती है, जब भी मौसम थोड़ा खुशगवार होता है, तो यकदम लाखों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं। तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ के पेट्रोल स्टेशन हैं, जहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको इस लिहाज से जो है वो और उनको ये बताना कि जब भी सडन जो है वो आपकी जो है वो आपकी डिमांड में एक जो है सडन इजाफा, आपको इस काबिल आप उस डिमांड को मीट कर सकें। बहरहाल एंड ऑफ द डे ये है कि इंतहाई अलमनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमें एज ए शहरी जो है वो इसके ऊपर मजीद तैयारी करने की जरूरत है, और जो इंतज़ाम है
زیادہ بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر جو ہے کہ اگر یہ ایسے ہی کیسز کو لیا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی، تو پھر یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اگر جواب طلبی ہو اور جو لوگ اس کے ذمہ داران پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو اگر سزا دی جائے تو آئندہ جو ہے وہ اگلے سال، اس سے اگلے سال جو بھی انتظامیہ ہوگی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے فی الفور جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ مجھے جو ہے وہ کہیں نکلنا پڑ رہا ہے، تو مجھے آپ کا پروگرام جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے. شکریہ زاہد صاحب، تو بہت شکریہ آپ نے شرکت کی اور اپنے مصروفیات سے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا. عمر ریاض عباسی صاحب، آپ کیونکہ وہاں موجود ہیں پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں ہیں، تو آپ سارے ایریے کو بھی جانتے ہیں، آپ کا وہ علاقہ بھی ہے، تو کیا کہیں گے کس طرح یہ واقعات ہوتے ہیں جب تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم اسی وجہ سے ایک مؤثر قسم کی آواز اوورسیز پاکستانیوں کی پہنچائی بھی ہے. لوگ کالز پر بھی لوگ آئے، انہوں نے بات کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ عابد قاضی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کے اس انیشیٹو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر ایشو پہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہو، انٹرنیشنلی ہو، پاکستانیوں کی آپ آواز بنتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، میں وزٹ کیا آج دن میں، تو کچھ میڈیا کے دوست سے ان کے ساتھ گیا تھا. وہاں جو ریسکیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کیا، دیکھا، آبزرو کیا. دیکھیں اس ایشو کی 3-4 ڈائمینشن ہیں. پہلی ڈائمینشن تو یہ ہے کہ مری میں اس دفعہ ان ایکسپیکٹڈ سنو فال ہوا ہے. پچھلے 5-7 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں اتنی برف نہیں پڑی، اس دفعہ 3-4 فٹ سے زیادہ پڑی ہے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے، ساتھ کے حوالے سے ہمارا جو میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ موسمیات، اس نے پیش گوئی کی تھی کہ ان دنوں میں سنو فال ہوگی، زیادہ ٹورسٹ جو ہے وہ احتیاط کریں، اور میڈیا نے بھی لوگوں کو بتایا. لیکن جو جنکشن ہے اسلام آباد سے مری جانے والا بھارت کو، وہاں سے ایک دن پہلے جو تقریباً 1 سے 1.25 لاکھ کے قریب گاڑی انٹر ہو گئی تھی ود ان 48 آورس، جبکہ اس میں سے واپس 12,000 گاڑیاں آئی. تقریباً 1 لاکھ کے قریب گاڑی پھنس گئی، اس لیے کہ رات کو بہت سنو فال ہوئی، یعنی جسے کہتے ہیں نا طوفانی برف باری، جو ہم نے شاید بچپن میں بھی نہیں دیکھی. مطلب میری آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا. درختوں پہ ہر جگہ پہ گاڑیاں دبی ہوئی ہیں، ایون جو آپ ہائی روف کہہ لیں اس کے شیشوں تک، چھت تک برف تھی. بہت بری حالت تھی، یعنی انبلیویبل تھا. اس میں جو نیگلیجنس ایک تو یہ ہوئی ہے کہ گاڑیاں جب زیادہ انٹر ہو رہی تھی، پولیس کا کام تھا پکٹس لگا کے انہیں روکنا. اسلام آباد پہ اور مری روڈ جو کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے ہے، 3-4 جگہوں پہ ناکے لگے ہوئے، وہاں پہ ان کو روکتے. پبلک کا بھی اتنی گیدرنگ ہو گئی تھی کہ ممکن نہیں تھا ان کو موبلائز کرنا. پھر دوسری یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، جو زلزلے میں بھی اس نے کیا اور اب بھی، وہ میرے خیال میں پہلے سے تیار نہیں تھی ایسی سچویشن کے لیے. لیکن جب سچویشن آ گئی تو اس وقت پاک آرمی کے جو دستے تھے، مشینری تھی، جو پیدل چلنے والے، وہ 3 بٹالین یہاں اسلام آباد 12 سے بھی گئی، مری والے بھی. ایئر فورس نے بڑا بر وقت اقدامات کیے، ورنہ یہ کیجولٹیز ہزاروں میں ہوتی یا سینکڑوں میں ہوتی. پاک فوج کو داد دینی پڑے گی کہ آج دن بھر میں دیکھتا رہا وہ بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پانی، چائے، کافی لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو یہ سارا کام فوج نے کیا. تو عوام جو ہے وہ ایک سوال کرتی ہے. عام آدمی سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا اگر سب کچھ فوج نے کرنا ہے تو پھر سول ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیلئر اور کلیپس تھا. جہاں تک ڈیتھ کا تعلق ہے، میں آپ کے چینل سے ایک بات کہنا چاہوں گا وساطت سے، کہ ڈیتھ اکثر جو ہے وہ گیس بھرنے سے ہوئی ہے. مثلا گاڑی میں آپ نے ہیٹر جلایا تو اس کا انجن سٹارٹ ہے، تو برف جو ہے وہ رات اتنی پڑی، لوگ شیشے بند کر کے سو گئے کہ وہ آپ کے سائلنسر سے اوپر ہو گئی. وہ جو امونیا گیس ہے، زہریلی ہے، وہ واپس ریورس کرتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی میں گھٹن ہوئی اور لوگ بے ہوشی کی حالت میں مر گئے. یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج بھی لوگوں کو دیں. خدا را سردی سے کوئی نہیں مرتا. ہیٹر اگر آپ نے چلانا ہے جہاں زیادہ برف ہے، تھوڑا سا شیشہ کھول دیں یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد شیشہ کھولتے رہیں. یہ نہ ہو کہ اس میں آپ دم گھٹنے سے مر جائیں، کیونکہ ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے، بہت ساری گاڑیاں دبی ہوئی ہیں، اب بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. گلیات میں سچویشن بڑی بار سے آپریشن جاری ہے، لیکن لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچانی چاہیے
یہ ان اقدامات کا خیال رکھیں. تو جب بھی جائیں ڈرائی فروٹ چاٹ لے کے جائیں, کھانے پینے کی اشیاء لے کے جائیں. اب پرائم منسٹر نے کمیٹی تو قائم کر دی ہے, انکوائری کمیٹی, یہاں پہ تحقیقات ہو جاتی ہیں جو نیگلیجنس ہے وہ, لیکن ذمہ داران کا تعین نہیں ہوتا. اب جو ASI اسلام آباد تھانہ کوسار کے تھے نوید اقبال, ان کے جو فیملی تھی, بہن, ان کے 4 بیٹے, ایک بانٹا, ایک بھتیجا, وہ ایک گھر کے 8 لوگ مرے. اسی طرح ایک گھر کے 4 لوگ, پنڈی سے شہزاد صاحب تھے اور ان کی فیملی کے 4 لوگ مرے, یعنی فیملی مری ہیں. یہ تو فوج کو آپ کچھ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایویکویٹ کیا, ابھی تک لگے ہوئے لوگ, مقامی لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. مری کے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ, جو مری کا کاروباری طبقہ ہے, میں ان سے ایک گلا ہے, کیونکہ لوگوں نے بھی بتایا ہمیں کہ ریٹ جو انہوں نے چارج کیے کھانے پینے کی چیزوں کے, فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی, ایک ایک کمرے کا 25-25 ہزار چارج کیا ہے. تو اللہ کے آگے جان دینی ہے, ایسا نہ کریں. پبلک کو نفع پہنچانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من انفع الناس, تم میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. تو ایسے معاملات پہ ہمیں ایتھکس اور موریلٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. صحیح. عمر ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مری جو ہے وہ ٹورسٹ کا سب سے پاکستان کا مشہور ترین علاقہ ہے اور سب سے نزدیک ترین. اسلام آباد صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اس حکومت کی نااہلی دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی یہ عمر ریاض عباسی لگی لکھتی بات نہ کریں, صاف کہیں کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں, اور یہ بتائیں کہ اس حکومت نے ٹورسٹ کو کسی قسم کے اٹریکشن کے لیے کیا کیا ہے. کوئی چیز کوئی کریٹ کرنا, کوئی فیسلٹیز دینا کسی قسم کا. ہاں, اپنے ایک دوست کو انٹرنیشنل لیول کا ایک ہوٹل بنانے کے لیے اس کو اجازت دی ہے, دوستوں کو نواز رہے ہیں, وہ پیسہ کمائیں, کھلا کمائیں. لیکن ٹورسٹ کے لیے اب مجھے بتائیں کہ برف میں وہ اتنی گاڑیاں جو جا رہی ہیں, یہ شوخیاں دکھا رہے ہیں کہ اتنی گاڑیاں مری میں جا رہی ہیں اور موسم اتنا خراب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ گاڑیاں کیسی وہاں پہ پارک ہوں گی, پارکنگ کی کوئی فیسلٹیز ہے ان کو موو کرنے کے لیے؟ ان کو موو کرنے کے لیے کم از کم سہولت دی جاتی کہ وہ آسانی سے موو کر سکے. وہ برف میں 3-3 فٹ اوپر گاڑیوں کے اوپر برف ہے, اور برف میں پھنسی ہوئی گاڑیاں. آپ خود اتنا ویدر خراب ہو اور گاڑی پھنسی ہوئی ہو, اس بندے کی جو پنجاب کے علاقے اتنے گرم علاقوں سے جاتے ہیں, ان کو ویدر بھی اتنا ان کو نہیں پتا ہوتا. کہ مجھے بتائیں ٹورسٹ کا یہ بتا رہے ہیں, لیکن گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, ان کو کم از کم موو کرنے کے لیے, تھرو کرنے کے لیے روڈ کو کلیئر کریں. سب سے یہ انتظام موجود ہے. وہاں پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, وہاں پر گاڑیاں ہزاروں کے حساب سے پھنسی ہوئی ہیں اور انتظامیہ کو خبر ہی نہیں ہے. یہ ان کا کسی قسم کی ٹورسٹ کے اٹریکشن کے لیے, یہ جو چیمپئن ٹورسٹ کا بنتا ہے, یہ وزیر اعظم سب سے نزدیک ترین علاقہ ہے مری کا. اور اس شخص نے کسی قسم کی, مجھے بتائیں عمر ریاض عباسی کے کسی قسم کی ٹورسٹ کے لیے کوئی بھی روڈ کی فیسلٹیز, کوئی کسی قسم کی کوئی اٹریکشن سوائے اپنے دوستوں کے ہوٹل بنانے کے اور ان کو نوازنے کے. اور جی بالکل آپ کا پوائنٹ پہنچایا. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں, اور عمر ریاض عباسی صاحب سے جو آپ نے کوسچن کی ہے وہ جواب دیں گے, انہوں نے سن لیا ہے. جی عمر ریاض عباسی صاحب, آپ سے ایک کوسچن کیے ہیں انہوں نے. جی میری بہن نے بات کی ہے, بالکل بجائے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. مری میں گزشتہ 30 سال سے PMLN کی حکومت رہی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے وہاں ماشاءاللہ اپارٹمنٹس ہیں, گورنر ہاؤس میں وہ رہائش پذیر ہیں. شہباز شریف صاحب کا فیوریٹ ایریا ہے, اور متیا گلی میں جو حمزہ شہباز صاحب کے لیے اپارٹمنٹس کے لیے گیس گئی تھی, لوگوں کو محروم کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے تو ہسپتال کا اناؤنس کر کے تختی لگا کے جیگا گلی میں وہ پارکنگ اپنے دوست کو دے دی تھی. دوسری بات یہ, شاید خاقان عباسی جو ہے گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے وہاں کے MLA ہیں. میرے خیال میں ان سے پوچھنا بہتر ہے پارکنگ کیوں نہیں ہے, ٹورسٹ فیسلٹیز نہیں ہے. مری تو ہب ہے, گڑھ ہے نون لیگ کا, اس سے پہلے تو وہی جیتتے رہے. تو میرے خیال میں کریمنل نیگلیجنس سنتے بھی ہے, جو چیزیں انہوں نے نہیں کی, اور اس وقت تک جو حالت ہے وہاں پہ ٹورسٹ کی نہیں کی بات, یہ بالکل مانتا ہوں. لیکن پبلک کو بھی چاہیے کہ جب ٹوٹ پڑتے لاکھوں کی تعداد میں, جب مری میں 30,000 سے زائد گاڑی داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. 2 سڑکیں, ایک GT روڈ ہے, ایک ایکسپریس وے جسے موٹر وے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ لوکل روڈ پہ اتنا رش ہے, تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. میری بہن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
جب آپ جاتے ہیں ہر شخص کی خواہش ہے, اوور لوڈیڈ ہو گیا ہے, چھوٹا سا شہر ہے, وہ ہل اسٹیشن ہے, تو ہیومنلی جو چیزیں پاسبل نہیں ہے, اس میں سے تو آپ کسی کو دوست نہیں ٹھہرا سکتے. اب مشینری پہلے سے وہاں جب برف پڑی ہے, ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے ایویکویٹ کرتے ہوئے, فوج لگی ہے, یہ فوج کو آپ کریڈٹ دیں, اگر فوج نہ ہوتی تو شاید اس سے زیادہ ہوتا, ڈیزاسٹر ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بہتر بنائیں, ویل اکوپڈ کریں. ابھی جو حکومت ہے اسے انیشیٹو لینا چاہیے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا ہے, جرنلسٹ بات کر رہا ہوں, لیکن آج میری مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی جو یہاں ہلکے سے 4 دفعہ میں نے بنایا, وہ سابق وزیر اعظم بھی رہا, اس وقت ان سے کہا کہ یہاں ہاسپٹل بنائیں, یہاں مشینری لائے, یہاں پارکنگ کی سہولت ہے, وہ 2 دفعہ ہلکے میں نہیں گئے. آج وہ پنڈی بیٹھ کے پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے. وہ بندہ جس کا جینا مرنا مریم ہے, جس کے والد صاحب وہاں سے منتخب ہوئے, جو 4 دفعہ میں نے رہا, وہ پنڈی سے پریس کانفرنس کر کے الزامات لگا رہا ہے. بھائی آپ کو تو وہاں ریسکیو ایکٹیویٹیز میں ہونا چاہیے, اس سے تو بہتر ہے وہاں کا میں نے جو صداقت عباسی پورا دن لوگوں کو ایویکویٹ کرتا رہا, امداد کرتا رہا. تو میرے خیال میں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. 30 سال حکومت مری سے ان لوگوں نے کی ہے جو پی ایم ایل این سے تعلق ہے. ریاض عباسی صاحب, ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظمی صاحب, میں آپ کا آدھا منٹ لوں گا. میرے خیال میں معذرت کے ساتھ آپ کے مہمان پاکستان سے گفتگو کر رہے تھے. جی بالکل ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. میں یعنی کہ ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو پریشان کروں. جو لوگ آپ پاکستان سے لیتے ہیں ان کا کام ہے وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں. اس پر یہ ساری ذمہ داری عمران صاحب پر عائد ہوتی ہے, انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کون سا ٹورسٹ جائے گا. لوگوں کی بھی غلطی ہے مگر زیادہ تر حکومت کی غلطی ہے. ایک اور بات سبجیکٹ سے ہٹ کر میں کہتا ہوں, یہ عمران صاحب کے لیے بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, آپ ٹیکس لگائیں, شراب پر ٹیکس لگائیں, سگریٹوں پر ٹیکس لگائیں, میک اپ کی چیزوں پر ٹیکس لگائیں, امیر لوگوں کی گاڑیوں پر ٹیکس لگائیں, تاکہ وہ ٹیکس لے کر غریب میں تقسیم کریں. آپ یورپ سے پلیز پاکستان سے پاکستانیوں سے مشورہ لینے کے بجائے یورپ سے لوگوں سے جو ایکسپرٹ ہیں, جو ہر فیلڈ میں ماسٹر ہیں, ان سے مشورہ لیں. اور یہ ملک سونے کی چڑیا ہے, اس میں مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے, غربت بھی ختم ہو سکتی ہے, اور لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. ان کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے. اگر ان کے پاس مینجمنٹ ہو تو یہ دنیا کا چھٹی بڑی طاقت بن سکتی ہے. کاظمی صاحب, یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے لیے سب کچھ کیا. میں مانتا ہوں عمران عالم آدمی ہے, سیاستدانوں نے اپنے لیے سب کچھ کیا مگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر موٹر وے والی پولیس بن سکتی ہے, ایسی پولیس تیار کر سکتے ہیں, تو مری میں بھی ایسی پولیس تیار ہو سکتی ہے. ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں کسی فنکشن میں, کسی تہوار میں, ایسے جاتے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے یہ بھوکے ہیں, انہوں نے صدیوں سے نہیں کھایا. نیشن کو ایجوکیٹ کریں. اگر آپ زکوٰۃ تقسیم کرنے جاتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ لینے کے لیے جس کے بینک بھرے ہوئے ہیں وہ بھی قطار میں کھڑا ہو جائے گا. اب وقت آ چکا ہے, اچھے لوگوں کو لیں, اچھے لوگ یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ان جگہوں سے لوگوں کو لیں. عمران صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں سے رابطے کریں. جی بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ پہنچا ہے. جی صاحب, آخری بات, جی میں نے کل پرسوں اسلام چینل پر ایک مائی کو سنا, وہ رو کر کہہ رہی تھی کہ ڈاکو نے مجھ سے ہر جگہ رشوت مانگی. ان چوروں اور ڈاکوؤں کو دفتروں سے نکالیں, لوگ لیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے. بہت شکریہ. جی عمر ریاض عباسی صاحب, آپ نے جذبات سنے اوورسیز پاکستانیوں کے, کیا کہیں گے؟ بالکل بجائے. میں بزرگوں کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام کا فیلئر ہے, انسٹیٹیوشن کا فیلئر ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر سول ایڈمنسٹریشن کام کرتی تو پھر پاک فوج کو کیا ضرورت تھی, فوجی سارا کام کرنا ہے. تو سیاستدان جو اتنی بھاری بھرکم پارلیمنٹیرین تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کام پہلے کا پری پلاننگ ہوتی ہے. جہاں انسٹیٹیوشن کو اکوپ کرنے کی جو ہے وہ آنرشپ کی بات ہے, یہ مہذب ملکوں میں پہلے سے ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ تو ہے لیکن ہم اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر پائے. میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ایسا میکینزم بنانا چاہیے. آپ سیاستدانوں کو پچھلے دنوں دیکھیں نا, کئی گنا انہوں نے پارلیمنٹ سے تنخواہیں منظور کروا لی, لیکن عام عوام ٹورسٹ کو بالکل درست کہا, اس کو اٹریکشن تب ملے گی جب فیسلٹیز ہوں گی.
باقی فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن اسباب پہ غور کریں کیوں نہیں ہے. اگر آپ نے ٹوریزم پہ، میں درست کہتا ہوں، ٹیکس لگائیں، جو جیسے ٹیکس ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں چنگی ہے، یہ موٹر وے پہ بھی ٹیکس ہے، جی ٹی روڈ پہ جائیں وہاں پہ وہ چنگی سسٹم ہے، تو وہ ٹیکس کا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یا پورا گورنمنٹ خرچ کرتی ہے روڈ پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہاں پہ پبلک ٹوائلٹس ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے جو ہے شیلٹر ہاؤسز ہونے چاہیے، جو ہے پارکنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. جب ہم ٹورسٹ سیف پلیس کہتے ہیں اس کے لیے بالکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. عمر ریاض عباسی صاحب ایک اور کالر ہیں ساتھ، تو میں انہیں شامل کر لیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج الدین مغل بول رہا ہوں جی نوٹنگم سے. دیکھیں جی، سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد جس وقت یو ایس ایس آر کا بریک اپ ہوا، سوویت یونین کے بریک اپ ہونے کے بعد جو سابق رشیا کے صدر تھے گورباچوف، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا مضبوط ملک، اتنا بڑا ملک، بڑی طاقت، اس کے یہ ٹکڑے کس طرح ہو گئے، یہ کس طرح اتنا بڑا ملک جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو سابق صدر، رشیا کے سابق صدر گورباچوف کا جواب تھا کہ جس وقت آپ ملک کے اہم اداروں کے اوپر انکمپیٹنٹ بندوں کو لگا دیں، جس وقت نالائق، نااہل قسم کے لوگ اداروں کے سربراہ بن جائیں، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. آج ہمارے انفارچونیٹلی تمام ادارے جو ہیں ان انکمپیٹنٹ لوگوں کی وجہ سے تمام اس وقت وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور یہ جو واقعہ، اگر محکمہ موسمیات نے 3-4 دن پہلے سے وہ وارن کر رہے تھے کہ مئی کا موسم خراب ہوگا، تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی بات کو مان کر اسی وقت سے تمام، یعنی 12 کو سے آگے کسی گاڑی کو، کسی ٹورسٹ کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. یہ اداروں کے یہ جو ضلع انتظامیہ ہے، ان کی یہ نالائکی اور غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو مری کے اندر پیش آیا. اللہ جتنے بھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین جو ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. الہی بین جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا میسج پہنچایا، بہت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو جی. جی عمر ریاض عباسی صاحب، آپ نے کالر کے ویوز سنے، اور یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کو اس انسیڈنٹ سے کتنا ایک نقصان پہنچا ہوگا؟ جو پاکستانی آتے ہیں یہاں وزراء اور بتاتے ہیں کہ ٹورزم میں آپ انویسٹمنٹ کریں، ٹورزم کے ساتھ پاکستان میں پر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں اس انسیڈنٹ سے کتنا ایک نقصان ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، ظاہر ہے یہ ایک ورسٹ انسیڈنٹ ہے، اور مطلب یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا ہونا. پہلی بات تو ہے ظاہر ہے سنو فال زیادہ ہوئی ہے، تو یہ کریمنل جو نیگلیجنس انتظامیہ کی تھی، ایڈمنسٹریشن کی تھی، روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا. پھر وہاں پہ جو لوگوں نے ایکسپوز کیا ہے کاروباری طبقے کو، مطلب انہیں 25,000 پر نائٹ چارج کرتے، ان سے ہیٹر بھی لے لیے، بجلی بند کر دی، پانی بھی نہیں دیا، ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے. یہ چیزیں جب میڈیا پہ آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہی ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے ہم نے. مطلب ایک چکن کا آپ کو دیکھیں نا ریٹ پاکستان میں 200-250 روپے کلو ہے. اب چکن فرائی جو ہے وہ آپ کو 2,000-2,500 میں ایک مل رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں. منرل واٹر 200 میں مل رہا ہے، چپس جو ہے 100-150 میں مل رہی ہے. یہ ٹورزم ہے، یہ لوٹ قتل عام تو نہیں ہے لوگوں کا معاشی قتل عام. یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کسی کے پاس، اور جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ وہی چاہتا ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اس میں بالکل عابد بھائی، اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے، چونکہ مری میں ایک سیزن میں برف پڑتی ہے یا دوسرا گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں، تو یہ 4 ماہ ہوتے ہیں. تو یہاں کاروباری طبقہ اس میں پورے سال کا راشن 4 ماہ میں لوٹنا ہوتا ہے. یہ غلط ہے. عام دنوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے. میں آپ کی وساطت سے حکام بالا سے بھی کہتا ہوں کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کام کرے. پولیس سارے وہ ملی بھگت سے تاجروں کے ساتھ
ٹھیک ہے، وہ اپنے VVIPs کو نواز کے تو لوگوں کو لوٹتے ہیں. پارکنگ کا 1,000 روپیہ آپ اندازہ لگا لیں. اور پارکنگ جو ہوٹلوں نے ناجائز تجاوزات کیے ہوئے اس کو میرے خیال میں مری امپروومنٹ ٹرسٹ کے نام پہ جو نیچے لوگوں نے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے انہوں نے. جب تک آپ میجر ڈیسیژن نہیں لیں گے اس وقت تک وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. چونکہ اسلام آباد کیپٹل سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو سب سے بڑا ہل اسٹیشن آپ کا تاریخی ہل اسٹیشن ہے، اور اس پہ لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ دور دراز علاقوں میں لوگ اب جانا نہیں پسند کرتے. ٹیررزم کی پہلے ویو تھی تو مریض زیادہ ان کو اٹریکٹ کرتا تھا. لاہور، فیصلہ آباد سے ہے، گرمیوں کے سائے، وہ لوگ کہتے تھے عمر ریاض عباسی صاحب، عمر ریاض عباسی صاحب آپ وہاں کے رہنے والے بھی ہیں اور ظاہر آپ پورے علاقے سے واقف بھی ہیں. یہ تو ہم تک جو رپورٹیں پہنچی ہیں یا جہاں سے کسی نے شیئر کی ہیں یا ٹی وی میں کوئی رپورٹ آئی ہے اس چیز سے تو ہم واقف ہیں، لیکن مری ایک بہت بڑا ایریا ہے اور بھی ایریا جو سرحد کے ساتھ ملتا ہے، اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ اس سے آگاہی دیجیے گا، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. دیکھیں میڈیا میں دکھائے گا آپ کو. ایکچولی ابھی بھی سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں کیونکہ مری جو کولڈنا ہے پوائنٹ، جیسے ایک سڑک جھیکا گلی مری شہر کی طرف جاتی ہے، ایک سڑک ایوبیا باڑیاں جو پوائنٹ ہے جہاں سے مری کے پیچھے الگ ہوتے ہیں، وہ باڑیاں کی طرف نتیا گلی ایوبیا جاتی ہے احمدآباد. اس سڑک پہ جو کولڈنا سے ایوبیا جاتی ہے باڑیاں کی طرف، وہاں آرمی کا کیمپ بھی ہے باڑیاں میں. اس روڈ پہ اور جو جھیکا گلی سے کولڈنا آتی ہے سینکڑوں گاڑیاں ابھی بھی پھنسی ہوئی ہیں اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں. اس لیے کیوس نہیں کریٹ کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی میرے خیال میں ابھی بہت کچھ ایکسپیکٹڈ ہے، اچھی خبریں شاید نہ آئیں، لیکن ابھی بھی وہاں پہ ایویکویشن کا پروسیس ہے. میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ کل سنڈے ہے، خدا را کل تک تو خیر گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے داخلہ، لیکن سنڈے کے بعد بھی زیادہ نہ جائیں کیونکہ ابھی سیزن ہے، رینی سیزن ہے، سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ویک بھی. یہ نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک بڑا ڈیزاسٹر کا ہم سامنا کرے. پبلک کو بھی چاہیے وہ بھی ساتھ میں امدادی کاروائیوں میں، لوکل لوگوں سے میں کہوں گا، بزنس کمیونٹی کو میرا میسج ہے، خدا ہاتھ نہ رکھیں، آپ بھی شیلٹر پرووائڈ کریں. جیسے آرمی نے اپنے اسکول کھول دیے، کیمپ کھول دیے، PC ہوٹل والوں نے اپنے کمرے کھول دیے. تو یہ انیشیٹو صرف کیا فوجی لے گی؟ فوجی ادارے اپنے دروازے کھولیں گے عوام کے لیے، سویلین کیوں نہیں کھولتے اور گورنمنٹ کے کیوں نہیں کھولتے؟ تو سب کو مل کے چلنا چاہیے. ایک فوج پہ برڈن مت دیں. زلزلہ اور فوج آتی ہے، ابھی بھی فوج نے کام کیا ہے، تو اگر سب کچھ فوج نے کرنا ہے تو لوگوں نے آج کیا دیا ہے، پھر فوج ہمارے حق میں بہتر ہے، ریلیف تو دیتی ہے، مشکل میں ساتھ تو کھڑی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن نہیں کھڑی ہوتی. تو یہ پبلک کا ڈیموکریسی پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی دن بدن فوج کی قدر و منزلت عوام کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے تو پریکٹیکلی جانے دیتے ہیں، وہ عوام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو ریسکیو کرتے ہیں، اور یہ ایسی کمروں میں بیٹھ کے پہلی اسلام آباد میں بیان جاری کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عمر ریاض عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ زاہد پرویز تھا موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی کالرز آئے جنہوں نے اپنی رائے دی ہے اور جن کو افسوس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہم نے یہاں سے میسج کیا دینا ہے، وہاں جو حکومت ہے، جو ذمہ داران ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ٹھیک ہے عوام کی بھی غلطی ہے، ان کو باشعور عوام کو ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر جانا ہے ٹورزم پر جانا ہے یا وہاں سیر کرنے کے لیے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، تو کم از کم اپنے پاس انتظامات تو ہونے چاہیے. ایسے یہ تو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پر توجہ دیتی اور اس طرح اتنی تعداد میں لوگوں کو نہ جانے دیتے. پھر اگر لوگ چلے بھی گئے ہیں تو جو سڑکیں ہیں ان کو کی حفاظت کرنا بھی آپ کا کام ہے کہ ان کو کھلے رکھیں، وہ بند ہونے سے بچیں، وہاں جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ کرنے چاہیے. تو اسی پر آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.